دلکش مکمل ناول۔ یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آج آ کے میرے لیے وہی سڑو اور خڑوس رہ گیا ہے، دلکش منہ بناتی بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فراوانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پہ، تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں، بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور داجی سے کہہ دیں، مجھے ان کے کھڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو۔ ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں، جسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتہ۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یہ تک نہ پتہ تھا اس کی ماں اندر آئے فرجاد شاہ کے اشارہ کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھی، اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کے فرجاد کے دماغ کی رگیں بھڑکی تھیں۔ وہ تھی کتنی، صرف 18 سال کی، ابھی نئی نئی کالج جوائننگ تھی، اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما تھا۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا جس پہ وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک امیچور لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن داجی کی ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم، جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھی ہیں؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے اسے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پر پرزے نکل آئے ہیں، بہت اچھے سے تمہارے سارے کس بال ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلے پہ ہونے کے باوجود وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ اور بات تھی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا۔ چچی جان، چچی جان۔ وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرجاد بیٹا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں۔ آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصے سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرجاد نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ چچی جان، اگر اس نے کوئی بھی بکھیڑا ڈالا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈینگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں، مجھے اس کھڑوس جلاد سے شادی نہیں۔ چٹاخ تبسم بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم بس بیوہ ماں کی عزت کو نیلام کر دو، اور کچھ نہیں۔ اس بڑھاپے میں اب تم مجھے برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کیا اس دن کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازے؟ وہ بے انتہا دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میکے میں لے دے کے ایک بھائی تھا جو بیوی کا غلام تھا۔ دلکش اس وقت 5 سال کی تھی اور ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے تبسم بیگم کو قبول نہ کیا۔ عدت کے بعد وہ واپس اپنے سسرال آ گئی اور داجی کی خواہش پہ حویلی کا ایک حصہ ان کے نام مختص کر دیا، جو ان کا حق تھا۔ پر داجی سے تبسم بیگم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کی، بلکہ وہ ہر ماہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ دلکش کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے، جو بقول ان کے ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا حق تھا۔ گھر کا سارا راشن خرچہ داجی نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ شروع میں داجی نے چاہا کہ وہ بھی باقی گھر والوں کے ساتھ مل کے رہیں، لیکن تبسم بیگم کی انا اور خودداری نے اجازت نہ دی۔ وہ کسی چیز پہ اپنا حق نہیں سمجھتی تھی، پھر بھی داجی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتی، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے دلکش کے لیے اپنے سب سے ہونہار پوتے فرجاد حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ بجائے اس کے ان کی بیٹی اپنے داجی کی شکر گزار ہوتی، وہ الٹا اپنی زبان کی جوہر افشانی دکھا رہی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی، جبکہ پاس ہی کھڑی دلکش بھی آنسو
आंसू बहा रही थी। अम्मी, वो उनके घुटनों पे हाथ रखे बैठी थी। वो फिर भी रोई जा रही थी। अम्मी, रोए तो नाना, अच्छा कर लूंगी निकाह, बस अब खुश। वो रोते हुए न रूठे अंदाज में बोलती, मैंने बहुत आजमाइश देखी है दिलकश, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा, कोई दर ठिकाना नहीं था। तुम्हारे दादी भी ना रखते तो कहाँ जाते हम। ये इनका एहसान था कि इन्होंने हमें पनाह दी। लेकिन अम्मी, बाबा भी तो दादी के बेटे थे ना, फिर इनका भी तो हक था ना इस जायदाद पे। आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि दादी ने हम पे एहसान किया? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने अपना हिस्सा दादी से ले लिया था और अपना अलग कारोबार शुरू किया था, पर वो सारा डूब गया। इसी परेशानी में इन्हें हार्ट अटैक आया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और हमें इनका दिल आज पहली बार शोहर को याद करते बुरी तरह रोते देखा था। दिलकश ने इन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार तबस्सुम बेगम ने इस पे हकीकत आश्कार की थी। काश ना करती, अब तो वो भी अपनी नज़र झुका गई थी। हर चीज़ इनकी दान की हुई थी, सर से पैर तक वो मुकम्मल इनके एहसान में डूबी हुई थी। इसे शिद्दत से इस बात का एहसास जागा था। छोटी अना और अक्कड़ दिखा के वो मज़ीद अपनी नज़रों में गिर गई थी। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी के गाल पे प्यार से छुआ जहाँ इन्होंने थप्पड़ मारा था, और फिर अपना हाथ देखा। सर नफ़ी में हिलाती वो बस अफसोस करती रह गईं। दिलकश फिर से इनके सीने में छुपी वो मासूम दुनिया के मकरो फ़रेब को क्या समझती। इसे तो बस जीवन साथी रोमांटिक सा चाहिए था, एक यही इसकी ख्वाहिश थी, वरना इसे फरजाद से कोई मसला नहीं था। पर जो मसला था वो भी कुछ कम तो ना था। वो कमरे में आता अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल गया। रह रह के इसे दिलकश की बातों पे गुस्सा आ रहा था। ना इसके अंदर अदब, लिहाज, तमीज़ कुछ भी तो ना था। इंतहा दर्जे की बदतमीज़ लड़की थी जिसे दाजी ने इसके लिए चुना था, और वक्त होता तो वो इसकी शक्ल भी ना देखता। लेकिन अब जब खुद कह के आया था तो पीछे नहीं हटने वाला था। इसे तो वो सीधा कर ही लेता। पहले दाजी को जाके आज ही अपने निकाह का बताना था। यही सोचता वो दाजी के कमरे की जानिब बढ़ा। इसका अचानक ये मुद्दा सुनते वो बुरी तरह चौंके। लेकिन फरजाद बेटा, वो तो अभी कुछ दिन पहले ही 18 की हुई है, और इतनी जल्दी? आपने खुद ये ख्वाहिश की थी दाजी, अब मेरी भी यही ख्वाहिश कि निकाह आज ही होगा, और रुखसती भी आज ही की तारीख में। हसन शाह और सुल्ताना शाह भी दाजी के कमरे में आ मौजूद हुए। दूसरी तरफ मारिया फूफो के दिल में होल उठने लगे, जो शोहर के एक्सीडेंट में माजूर होने के बाद शाह हवेली आ बसी थी। इनकी भी एक बेटी थी नीलमा, जिसके लिए मारिया फूफो की शदीद ख्वाहिश थी कि फरजाद से इसका निकाह हो। पर आज इन्हें यह सब अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर दादी के कमरे में बहुत देर से यही बातें हो रही थीं, और फिर फरजाद की बात मान ली गई। कुछ ही देर में निकाह की तैयारी हो रही थी। सुल्ताना बेगम ने फ़ौरन इसे अपने ख़ानदानी पोशाक दिलकश के लिए भेजी, और साथ ख़ानदानी ज़ेवरात और भारी भरकम लहंगा, जिसे देखते दिलकश की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से सजाया था, इसीलिए बेइंतहा रूप आया। वो इसका माथा चूम गई। मुझे पता है आज मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम खुद कहोगी कि तुम्हारी अम्मी का ये फ़ैसला सही था। वो बहुत मुतमईन थी और खुश भी। कुछ ही देर में दाजी मौलवी साहब को लिए अंदर दाखिल हुए। इसको बड़े सा घूंघट उड़ा दिया। दिलकश, अमन बिनते अमन शाह, आपका निकाह फरजाद शाह वल्द हसन शाह से 1 करोड़ हक महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? वो आंसू पीती हिचकी लेते कबूल है कह गई। आज वो अपने तमाम जुमला हकूक फरजाद के नाम कर गई। निकाह मुकम्मल होते सब दुआ मांगने लगे, मुबारक हो। सब तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। क्या इसने चाहा था कि इसकी शादी यूं? वो तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती। पहले मंगनी का इरादा था, फिर डेटे मारने का, दोस्तों से अपनी डेट्स को डिस्कस करना, मंगेतर से गिफ्ट्स लेना, थोड़ा शो मारना, एटीट्यूड शो करना, सब कुछ धरा रह गया। शादी में मेहंदी भी तो होती थी। वो तो मायूं भी नहीं बैठी, ना कोई मेहंदी लगी। अपने सोने हाथ देखती कर्ब से अपनी वो आंखों से आंसू बहा गए। इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन अपने नसीबों से नहीं लड़ सकता। माँ की दुआओं तले रुखसत होती वो फरजाद के आलीशान कमरे में पहुंचा दी गई थी। इसके जहाज साइज बड़े से बेड पे इसे बिठाते सुल्ताना बेगम ने इसका सदका उतारा। वो अपनी कमसनी की वजह से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सुल्ताना बेगम ने इसके नाना करने के बावजूद भी इसे दूध और जूस पिलाए। वो अपनी ताई जान की मोहब्बत देखती मजीद शर्मिंदा हो रही थी। वो कितनी मोहब्बत कर रही थी, और दिलकश को हमेशा ऐसा ही लगता जैसे वो दिखावा करती हैं। इनके जाने के बाद दिलकश ने पूरा कमरा तनकीदी निगाह से देखा। ये कमरा यकीनन हवेली का सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। हर चीज़ की कीमत इसका मुंह बोलता सबूत थी। बहुत ही आला ज़ौक़ रखता था, लेकिन शायद शादी के लिए वो अपना ज़ौक़ बलाए ताक रखे। आज एक ऐसी लड़की को अपना बना के ले आया था जिसे वो देखना भी गवारा नहीं करता था। वो इसे सज़ा दे रहा था या ख़ुद को, ये तो अब वक्त ने ही तय करना था। काफ़ी वक्त गुजर गया और वो नहीं आया था। अब तो दिलकश के हाथ पैर भी ठंडे होने लगे थे। अपनी सारी बातें इसे याद आ रही थीं। न जाने अब वो क्या करने वाला था। इसके साथ
رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنا انتظار کرتا دیکھ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا، اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتا، وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پہ بیٹھتا، ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ سگریٹ کو نکالتا، وہ اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھتا، گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا۔ وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ نکاح تو اس نے ضد میں آ کر کیا تھا، اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے، جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دلکش سے نہ کلام کیا نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلکش کو وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگرات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دلکش نے تو اپنی سہاگرات کا بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے اسپیشل تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، پر یہاں تو دولہا ہی من پسند نہیں تھا تو منہ دکھائی کیا ملنی تھی، سوائے 4 تلخ باتوں کے۔ یہاں آؤ۔ اچانک سے دلکش کے کانوں سے فرجاد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت سا روپ دیکھتا ایک پل کو فرجاد گمسم ہوا۔ کیا وہ واقعی اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ یہ اثر ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر اسے پکار گیا، سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ دلکش سہم کے اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی، ٹیبل پہ پاؤں رکھتا حکم صادر کر گیا، میں؟ وہ حیرانی سے اپنی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیوں؟ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی ہو نا؟ تو تم سے ہی کہا ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دلکش نے گہرا سانس بھرا، کیا آپ مجھے خون بہا میں لائے ہیں؟ اس کے اس عجیب سوال پہ فرجاد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو ورنہ۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ سب بولوں؟ وہ بھی دلکش تھی اپنے نام کی ایک۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے جواب دے سکو؟ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دلکش کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانتی ہوں، آپ کے ٹکڑوں پہ پلی ہوں۔ آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہوگی۔ وہ آنسو ضبط کیے بے لچک لہجے میں بولتی، کافی سمجھدار ہو، چلو پھر بنا بحث کے میرے جوتے اتارو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، بہت ہی مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ نیچے جھک کے بیٹھتی اس کے جوتے کے اسٹرپس کھولنے لگی۔ بے اختیار اس کی نگاہ دلکش کے خوبصورت نشیب و فریز پہ جا ٹھہری، جو نیچے بیٹھ کر جھک کر اس کے جوتے اتارتے اپنی لاپرواہی سے اپنے دولہے کو مکمل اپنا دیدار کروا چکی تھی۔ فرجاد نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اتنا کھلا گلا، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ اگر وہ یوں کسی اور کے سامنے لاپرواہی برتتی تو فرجاد حقیقت میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات سنتے وہ اپنے بلاؤز کا کھلا گلا دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو تائی امی نے دیا ہے آج۔ وہ اندر ہی اندر ڈھیروں شرمندہ ہوئی۔ اسے خود بھی احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تائی امی نے کہا تھا وہ وقت کی کمی ہے تو وہ ناپ والا ڈریس نہیں۔ شٹ اپ، چینج کرو اس واہیات ڈریس کو۔ ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے اماں تمہیں لہنگے کی جگہ برقع پہناتی تو تم نے وہ بھی پہن لینا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا کاؤچ پہ جا گری۔ اپنی اتنی توہین پہ دلکش کی آنکھوں میں رکے آنسو اب کی بار بہنے لگے۔ وہ انہیں روک نہ پائی۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا کون سا ڈریس یہاں رکھا گیا ہے۔ وہ بے دھیانی میں وہاں موجود اتنے بڑے باتھ میں ایک ہی کبرڈ دیکھتے اس کی جانب بڑھتی اس کو کھول کے دیکھنے لگی۔ لیکن وہاں تو سارے جینٹس ڈریسز تھے، وہ کون سے پہنتی؟ اپنے آنسو پونچھتی وہ روتے ہوئے وہ آنٹی کی جانب بڑھتے اپنا چہرہ دھونے کی غرض سے مختلف ٹیپ دبا گئی، لیکن کہیں سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنے بڑے بات کا جب پانی ہی نہیں؟ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی اب شاور ٹیپ کے نیچے کھڑی وہاں سے کچھ پانی کے لیے ٹیپ کھولنے لگی۔ نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا، روف شاور آن ہو گیا۔ اوہ، یہ کہاں سے بارش شروع ہو گئی، بند ہو جا۔ وہ اوپر روف شاور سے گرتے پانی کو دیکھتے اس کا ٹیپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دائیں طرف سے بھی شاور سے پانی گرنے لگا۔ اف اف، کہاں پھنس گئی میں۔ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ہینگ کرتی، مکمل کھلتے بھیگے حلیے چلے میں ہیں سب ٹیپ سے نبرد ازما ہو رہی تھی۔ کہیں سے تو یہ بند ہونا ہی تھا۔ ایک دم گرم پانی کی بجائے اب ٹھنڈا پانی آنے لگا تو وہ لرز اٹھی۔ پلیز بند ہو جا ورنہ وہ مجھے جاہل بھی کہیں گے، کبھی یہ سب یوز نہیں کیا۔ کیا کروں میں؟ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے حلیے سے یکسر انجان ٹیپ کے ساتھ لگی تھی۔
اب تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلتے فرجاد اندر داخل ہوا۔ اندر سارے شاور آن دیکھتا وہ اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے ٹیپ کیوں کھولے؟ وہ اس کے پاس جاتا ایک ایک ٹیپ کو بند کرتے ہوئے بولا۔ اتنے میں وہ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا بھیگ گیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آن ہوئے، وہ لرزتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے بولی۔ اسے بری طرح ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ سارے ٹیپ فرجاد نے بند کر دیے تھے۔ پلٹ کے اسے دیکھا جو سر سے پیر تک مکمل بھیگی ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ باہر جاؤ اور ڈریسنگ میں موجود ہیں کپڑے، وہاں جا کے چینج کرو۔ وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ فرجاد! اور وہ بھی نرم لہجہ! اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب کیا اسے دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ واپس اپنے ٹون میں بولا۔ دلکش گہرا سانس بھرتے مطمئن ہوتی قدم دروازے کی جانب بڑھائے کہ ایک دم سے پھسلی۔ فرجاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ اف اف، یہ تو فلمی سین بن گیا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی فرجاد کو دیکھنے لگی جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پہ جھکا اسے تھامے ہوئے تھا۔ دلکش تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بالکل ہیرو کی طرح تھا، بس خڑوس کی جگہ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ فرجاد نے اسے یکدم سیدھا کیا۔ ہوش میں رہ کے چلا کرو۔ وہ اپنے دل میں امڑتے جواں جذبات کو لگام ڈالتا خفگی سے بولا۔ لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی۔ اس کے حسین سراپے سے اپنی نظریں چرائی۔ لگتا ہے مسٹر ہسبینڈ کچھ زیادہ ہی تاڑ رہے ہیں مجھے۔ وہ مسکرائی تھی اور ڈریسنگ روم میں جاتے اپنے ڈھیروں ڈریس دیکھتی دنگ رہ گئی۔ ایک ہلکا پھلکا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو فرجاد کو بستر پہ نیم دراز دیکھتے وہ تھوڑا ہچکچائی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں، عجیب سائیکو بندہ مل گیا۔ وہ من ہی من میں منمناتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ رومانس کا تو تمہیں بہت پتہ ہے، سہاگ رات کا بھی کافی آئیڈیا ہوگا، ہے نا؟ وہ بستر سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا، اس پہ جھکا تھا کہ وہ کاؤچ پہ پیچھے ہوتی پیچھے جا گری۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ دھڑکتے دل سے بولتی اس ہینڈسم لیکن سڑو شوہر کو دیکھتی گھبرائی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں، تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں، بستر پہ چلتے ہیں۔ یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ دلکش نے گھبرا کے اس کے گلے میں بازو حمائل کیا۔ وہ اسے بستر پہ لے آیا، اپنی شرٹ کو اتار کے دور اچھالتا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ دلکش نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا، دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑی تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے چہرے پہ اپنی فنگر سے ٹریسنگ کرتا، ماتھے سے لبوں تک، لبوں سے گردن تک، اور پھر اس کی گہرائیوں میں جانے لگا کہ دلکش نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہاری اتنی جرأت نہیں کہ تم میرا ہاتھ روک سکو۔ چپ چاپ سب برداشت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پرے جھٹکتا اپنے کام میں مصروف عمل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پہ دسترس حاصل کرتا وہ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی گرتے تکیے میں جذب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی فرجاد حسن شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فرجاد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں گراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دلکش کا وہ حال تھا جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔